آئے گا آئندہ پاکستانی فیملی تو ریاکشن. کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام وجاد میرا نام لدین. ہے. یار لال ٹوپی کے لائیو ٹی وی پر ہندو مہیلا نے ایسی بجائی کہ لال ٹوپی کو لائیو ٹی وی پر کر دیا ننگا. اچھا لال ٹوپی والا تو بھائی صاحب اپنی فوری یکے لگاتی جہاد کرو. ہاں وہ تو یہی مشورہ دیتا ہے، لیکن اس کا اب کام یہ یہی ہے. وہی نا، لیکن اب یہ واچ کرتے ہیں آخر بھائی صاحب لال ٹوپی کی کس طرح بجائی گئی ہے. تو کڑن کرتے ہیں اسٹارٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ لال ٹوپی والا تو ہے بیٹھے ہوئے نہیں، لال ٹوپی والا مسئلہ تو بھائی وہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے. اگر یہ ایسی حرکتیں کریں گے جس میں لوگوں کو بندی والی ہندو کہوں تو کہتے ہیں اور ہندو ہونے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ملک میں ہزاروں بنا ہندو ہے. یہ کوئی گالی ہے؟ یہ کوئی گالی ہے؟ لال ٹوپی والا بھی گالی نہیں. ہاں تو پھر گالی نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کشمیری مجاہدین سے پوچھیے، کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے. اس پر بھی کشمیر میں آپ بلوچستان میں بھیجیے نا. پارا چنار تک تو آپ جا نہیں سکتے. آپ کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. سب سے بڑی اٹراسٹی کشمیر میں ہو رہا ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے. بلوچستان میں ہر روز آپ کو سربریدہ لاشیں مل رہی ہیں، وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. I stand for two nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic of I love Pakistan. I do not stand for two nation theory because it is irrelevant. Irrelevant today. یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برابر کے شہری ہیں. اور وہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کہاں پہ آپ کی لاگو؟ انہوں نے پڑھی ہے، ٹیکسٹ پڑھا ہے انہوں نے. آج بھی مینار پاکستان سے چھپا ہوا ہے، جائیں پڑھ لیں. پورے پاکستان کی روحانی نظریاتی اساس کی جڑ کاٹ دی انہوں نے یہاں. نہیں روحانی، آپ یہ ریٹرک بولنا بند کر دیں پلیز. ان لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ مجھ سے آپ ریالٹی کی بات کریں. کشمیر کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی؟ جو کشمیر میں انڈین آرمی نے پچھلے 10-20 سال میں کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، عورتوں کو ریپ کیا اور وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے، تو وہاں پر مجھے ان عورتوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں ریپ کیے جاتے ہیں. مجھے ان لوگوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں میرے بلوچ بھائی جو ہے وہ ہر روز شہید ہوتے ہیں. اور اس کے آپ کو ان کا خیال جی، اور پاکستان میں آپ کی کسی نیریٹو کے اندر میرے بلوچ بھائی شامل نہیں ہیں. چلیے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مینٹل جو ان کی اس وقت حالت ہے، اس طرح سے تو بات بھی نہیں ہو سکتی. آپ کہتے ہیں کہ بحث تو کسی نظریے کے ساتھ ہوتی ہے. نمسکار دوستوں، میرا نام عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لال ٹوپی جو ہمیشہ بھارت کے خلاف جہاد بولتا رہتا ہے. اس کا ایک ویڈیو ملا ہے جس میں اس کی جم کر دھلائی کی گئی ہے، جس کو دیکھ کر آپ کو 100% بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ ایسی دھلائی آج تک آپ نے لال ٹوپی کی کبھی نہیں دیکھی. یہ ہمیں بھی یہی لگا، نام فیمس ہوا ہے. تو پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں. ویڈیو کوالٹی اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے لیکن آپ کو باتیں بالکل سمجھ میں آئیں گی اور اس کی دھلائی بالکل سمجھ میں آئے گی. تو پھر آنند لیجیے، ہم آپ سے ملتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لال ٹوپی والا تو ہے بیٹھے ہوئے نہیں، لال ٹوپی والا مسئلہ تو بھائی وہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے. اگر یہ ایسی حرکتیں کریں گے جس میں لوگوں کو بندی والی ہندو کہوں تو کہتے ہیں اور ہندو ہونے میں کیا فرق ہے؟ اس کو بھی بنا ہے. ہندو ہے، یہ کوئی گالی ہے؟ یہ کوئی گالی ہے؟ لال ٹوپی والا بھی گالی نہیں. آپ نے مسخرہ کیوں بنا دیا، اس کو بلنگڑا کیوں بنا دیا؟ کیونکہ آپ ایسی حرکتیں اور نفرت کا پرچار کرنا بند کر دیں. کشمیری مجاہدین سے پوچھیے، کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے. اس پر بھی کشمیر میں آپ بلوچستان میں بھیجیے. پارا چنار تک تو آپ جا نہیں سکتے. پارا چنار تک تو آپ جا نہیں سکتے. آپ کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. سب سے بڑی اٹراسٹی کشمیر میں ہو رہا ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے. بلوچستان میں ہر روز آپ کو سربریدہ لاشیں مل رہی ہیں، وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. بلوچستان میں کس نے روکا میڈیا کو جانا چاہیے؟ تو آپ نے تو کبھی بات نہیں کی. آپ نے ہمارے پروگرام جہاد اس کو بنا دیا. This is where it comes. Everywhere جہاں انڈین فورن پالیسی، فورن ایجنڈا کو سپورٹ ملتا ہے، صافما وہاں کھڑی ہوتی ہے انڈیا کا دفاع کرنے کے لیے. کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا جرنلسٹ یہ کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جرنلسٹ نہ بھیجیے سوائے ان کے. آپ کیسے فیصلہ کریں گے پاکستان سے پیار کا بھیا؟ آپ کیسے میرے پاکستان سے پیار کا فیصلہ کریں گے؟ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے آپ سے؟ آپ کائنڈلی یہ سرٹیفکیٹ دینا بند کریں. آپ ہیں کون سرٹیفکیٹ دینے والے؟ آپ کے کریڈینشیلز کیا ہیں بھائی؟ واٹ آر یور کریڈینشیلز زید زمان صاحب؟ My credentials are that I love Pakistan. I stand for two nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic of I love Pakistan. I do not stand for two nation theory because it is irrelevant. یہ ہے فرق سارا جھگڑا اس بات کا ہے. Irrelevant today. یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برابر کے شہری ہیں. اور وہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کہاں پہ آپ کی لاگو ہوتی ہے؟ یہ ٹو نیشن تھیوری ختم کر دیں، پاکستان ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنے ملک کے ہندوؤں کو ہی ڈیوورس کر رہے ہیں. آپ اپنے ہندوؤں کو جب ٹو نیشن تھیوری تھی، جب پاکستان بنا تھا اور قائد اعظم نے ہندوؤں کے رائٹ کی بات کی کہ میرے ملک کے جو ہندو ہیں، میرے ملک کے جو کرسچن ہیں، وہ اتنے ہی شہری ہیں جتنے یہ ہیں. پوائنٹ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو چکی ہے، چونکہ یہاں ہندو عیسائی اور سکھ بھی بستے ہیں.
हिंदू ईसाई और सिख तो पाकिस्तान बनने से पहले भी बसते थे। तो फिर और जब पाकिस्तान बन रहा था, टू नेशन थ्योरी पे बन रहा था, कायदे आज़म और इकबाल के कहने पे बन रहा था, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन रहा था, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान जो है करारदाद मकासद के तहत एक इस्लामी जमहूरी रियासत होगा, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि अकलियतों को वही हुकूक दिए जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बहुत डिबेटेबल बात है। कोई डिबेटेबल नहीं है जिन्ना साहब, क्यों डिबेटेबल? जो आप कहते हैं वो डिबेटेबल नहीं है। जो क्या फजूल बातें कर रहे हैं। जो जब जिन्ना साहब ने 1940 की आप करारदाद पढ़ी है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी तहरीक चली थी, उसके अंदर कहाँ पे टू नेशन थ्योरी के लफ्ज है? उसके अंदर कहाँ पे पाकिस्तान का लफ्ज है? उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि अलग मुमलिकत का क़याम अमल में आएगा? इन्होंने पढ़ी है, टेक्स्ट पढ़ा है इन्होंने? आज भी मीनार पाकिस्तान पे छपा हुआ है, जाए पढ़ लें। पूरे पाकिस्तान की रूहानी नजरियाती असास की जड़ काट दी इन्होंने यहाँ। तो रूहानी, आप ये रेटरिक बोलना बंद कर दें प्लीज, इन लफ्जों का कोई मतलब नहीं है। आप उससे आप रियलिटी की बात करें। हम ये समझते हैं कि ये जो खत्ता है इसका कल्चर जो है वो मुश्तरक है, जो बॉर्डर बने हुए हैं उसकी सैंक्टिटी है, उसकी हम उसके साथ वफादार हैं जो बॉर्डर बने हुए हैं, लेकिन दो हथियारों की तरह इंसानों की तरह रहने में हमें कोई हर्ज नहीं है। हम उनके साथ अमन और आश्ती के साथ रह सकते हैं, और इस वक्त जो हमारा बड़ा जिहाद है वो जहालत और गुर्बत के खिलाफ है, जो हम दोनों मुल्कों का काम है। कश्मीर के बारे में क्या रहा है आपकी? जो कश्मीर में इंडियन आर्मी ने पिछले 10-20 साल में के अंदर 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया, औरतों को रेप किया, और वहां किसी को जाने नहीं देते, तो वहां पर मुझे उन औरतों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में रेप किए जा रहे हैं। मुझे उन लोगों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में, मेरे बलोच भाई जो है वो हर रोज शहीद होते हैं, और इसके बाद आपको उनका ख्याल क्यों नहीं? आपके किसी नैरेटिव के अंदर मेरे बलोच भाई शामिल नहीं है। आप गलत बात, हजारा के जो मेरे भाई हैं और बहन हैं उनको हर रोज शहीद किया जाता है, आपके नैरेटिव में उनका नाम क्यों नहीं आता? आपने हमारे, आप तो जिस तरह आपने, आप ये इन्होंने 10,000 लोग जो हैं, शायद मैं तादाद एग्जैजरेट ना कर रही हूँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उन बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को अफगानिस्तान में ले गए, आज तक ना उनकी लाशें मिली है, ना तो हम लेके गए, ना उसको सपोर्ट करते हैं। इस पाकिस्तान में अगर अगर इस पाकिस्तान में तहरीक तालिबान, इंसर्जेंसी, बगावत, खुद को हमले के खिलाफ कोई सबसे बड़ी आवाज किसी ने उठाई है तो हमने उठाई है, और ये भी इस पे सहमत बात नहीं, तालिबान पाकिस्तान तो आपकी बात है, कोई बात नहीं करता। सो कॉल्ड जिहाद था जिसको आपने जिहाद का जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान, वो आईएसआई का एजेंडा नहीं था? जब किसकी फंडिंग से आप गए थे? कहा आपका व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इनकम इन दैट पॉइंट इन टाइम? किसके पैसे से आप असला लेते थे? कैसे आप लोग गए वहां पे? आपके 10,000 जो बच्चे हैं जिनको आपने वहां पे मरवा दिया, और आज आप उनको शहीद कह के उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी माओ का क्या कसूर है? कमाता तो किधर से? आपको बद्दुआएं लगेंगी उनकी माओ की। दिस इज वेयर द इशू इज। हम अफगानिस्तान जिहाद को मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं, जिसके नतीजे में हमने सेंट्रल एशिया को आजाद कराया, रूस को तोड़कर अलग किया, और पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर किया। मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर, जिसको सायोप्स कहते हैं, सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कौम को डिमोरलाइज करने का, कंफ्यूज करने का। आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना? कंफ्यूजन ये है कि इस कौम को कंफ्यूज कर दो कि पाकिस्तान तुमने क्यों बनाया था, कंफ्यूज कर दो कि हिंदू और पाकिस्तान तो एक जैसे लोग हैं, आलू गोश्त वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आपके पास है तो बता देना। और कंफ्यूज कर दो कि अल्लामा इकबाल का कोई रोल नहीं था, कंफ्यूज कर दो कि कायदे आज़म सेकुलर थे। जब तुम इन बातों बात करें ना, फैक्ट्स पे बात करें भाई, आप क्या, जब तुम इन बातों को फैला दोगे फिर पाकिस्तान का जवाब खत्म हो। नहीं, फोकस करके आप बताइए कहां पे ये इशू है, और इस बात को स्पेंड करने के, और फिर कश्मीर की बात ना करो, कश्मीर के उनकी परवाह नहीं है, इनको परवाह बलूचिस्तान की है। हमारा पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को डिमोलिश करो, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ काम करो। एक बात याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी कोई कहे, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान का दिफा भी कर रही है, और आईएसआई पाकिस्तान आर्मी क्या इस भी देख लिया जी हमने, ओसामा बिन लादेन के घर से उठा के पाकिस्तान इनके अपने अल्फाज के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी सैफमा को एक हॉस्टाइल एनिमी एसेट समझती है। इनके लफ्ज हैं कि इनको मैसेज दिया गया है कि दुश्मनों की तरह काम ना करो, ये लफ्ज इन्होंने खुद लिखे हुए हैं। अब अगर आईएसआई ये समझती है और ये कोर्ट में आना चाहती है, तो और बकौल इनके मैं आईएसआई का हूं, तो देन विल सी देम इन द कोर्ट। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज होगा, ना इकबाल पे, ना कायदे आज़म पे, ना टू नेशन थ्योरी पे। इस पर जो बात करेगा उसको विल फाइट देम लाइक वी फाइट आवर एनिमीज। दिस इज द बॉटम लाइन। काम तो इंसानों वाले पहले कर लो यार, काम तो इंसानों वाले कर लो। टोपी की सही बचा के रखी हुई, हलने नहीं दी है जगह से। उसकी तो बोलती ऐसे बन गई हो, ये एक टाइम में यूं होके बैठा हुआ था कि अब मैं बात करूं तो करूं क्या? इसको खाली एक बोलती तू पारा चनार तक नहीं जा सकता। कहता है तू बलूचिस्तान में जो रोज मरते हैं रेप बात करता, तू कश्मीर पे क्यों कह रहा? कहता छोड़ कश्मीर को, पहले अपने मुल्क में बात कर। जो उधर रोजाना रेप होते हैं। उसने नाम भी नहीं लिया, वो बोला भी नहीं आगे से, उसकी ऐसी बजाई उसने
کہ لال ٹوپی جب اس کو بولتی ہے اس کو جلن ہوئی ہے, کہتے ہیں میں تجھے بندی والی ہندو بولتی ہے, بول نا بھائی اس میں کیا ہے, یہ گالی تو نہیں ہے تجھے چڑ ہو رہی ہے, لال ٹوپی پہ چڑھتا ہی نا. اور یار ٹو نیشن تھیوری فیل ادھر ہی ہو گئی تھی اسی دن جب قائد اعظم نے بولا تھا کہ وہ بہت ریسپیکٹڈ ہے ہمارے لیے, ایک الگ وہ بات ہے, لیکن جب انہوں نے بات کی کہ بھائی ہندو مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, بولا یار بولا نا, دیکھو بولا تو پاکستان کے اندر بھی ہندو تھے, تو ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں ہندو ہیں, کرسچن ہیں, جو بھی ہیں, ان کو بھی ہمارے جیسی آزادی ہوگی. بالکل. تو پھر انڈیا میں کیا مسئلہ تھا ہم لوگوں کو؟ بالکل صحیح بات ادھر ہے نا پوائنٹ کی یار, پھر لکیر کھینچنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب وہ وہاں پہ جو ہندو ہم انڈیا میں رہے تھے, ہم جس طرح سے, وہ بھی اسی طرح سیم ڈٹو اسی طرح رہنا تھا, تو دیش کی لکیر کیوں کھینچی؟ آج بھارت سے 3 دیش بنے, پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا تو ہے ہی ہے نا. بالکل 3 دیش بنے. کیا فائدہ ہوا اس ٹکڑے کو الگ کرنے کا؟ یہ صرف ہماری وجہ سے یہ کام ہوا ہے کہ ایک بھارت, اتنا بڑا بھارت, آج دنیا کے اندر ہم سپر پاور ہوتے ہیں, بالکل آج ہم نے ٹکڑے کر دیے, یعنی ہم جدھر ہوں گے ادھر بربادی ہوگی. صحیح بات ہے وجہ, کوئی شک نہیں ہوتا. دیکھ وجہ اور لال ٹوپی یا جو بھی ہے, واٹ ایور اس کا کیس جو بھی ہے, لیکن بھائی اس جو ہندو لڑکی نے اس کی بجائی ہے نا, میں کہتا ہوں اگلے کو بولنے نہیں دیا. ادھر بولتا ہے کشمیر میں جو ظلم ہوتا ہے وہ بولتا ہے پہلے اپنے ملک کو تو سنبھال. وہی نا بے, وہاں پر جو سسٹم بنے ہوئے ہیں نا, یقین مانو پورے پاکستان میں ایسے سسٹم نہیں ہے. وہ جس طرح سے ادھر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں نا, ہمارے بڑے بڑے شہروں کے اندر ویسی ڈیولپمنٹ ہے. آپ اگر اسلام آباد کو لے لو نا, اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے, وہاں کا بھارت کا کشمیر اس لیول پہ آ گیا ہے. بالکل. اور 5-6 سالوں میں دیکھو کہاں پر جاتا ہے. بات کرتے ہیں وہاں پر بھارت کی سب سے بڑی ہاسپٹل بن رہی ہے, ایمز. وہاں پر بھارت کے سب سے بڑے مالز بن رہے ہیں, یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, کالج بن رہے ہیں, میڈیکل کالج بن رہے ہیں. وہاں پر ایسی سہولتیں ہیں علاج کی کہ آپ کو اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کشمیر میں دیکھ لے, کوئی میڈیکل کالج ہے, کوئی یونیورسٹی ہے, کوئی ہائی وے ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی جان بچانا ہو تو اسلام آباد. یہ کہتا ہے کہ میں بھائی صاحب اپنے دیش کے لیے کھڑا ہوں گا. بھائی کھڑے ہونے سے اچھا ہے پہلے اپنے دیش کو تو سدھارنے کی آواز اٹھا لو. بالکل, کہ اپنے دیش کو سدھارو. سیدھی بات کرتا کوئی نہیں ہے, اپنے دیش پہ بات کرتا کوئی نہیں. وہی نا, تو بھائی اس نے تو صحیح بجائی ہے. اس نے ایسی بجائی ہے کہ لال ٹوپی والا سر جھکا کے نیچے ہی دیکھ رہا تھا. صحیح ہے, کھولی. تو یار آپ کے کیا تھاٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں؟ تیری ویڈیو ختم کرتے ہیں.